فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. صدق اللہ العظیم. برادران یوسف نے کہا اے ہمارے والد صاحب، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے ہو، حالانکہ ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں. آپ یوسف کو ہمارے ساتھ آئندہ کل بھیجیے، وہ پھل پھلاری کھائے گا، کھیلے گا اور ہم اس کے البتہ نگہبان ہیں. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یوسف کو لے جانا مجھے غم میں ڈال دے گا اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اس حال میں کہ تم اس سے غافل رہو. بھائیوں نے کہا کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا لے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، تب تو ہم بڑے خسارے والے ہوں گے. آیت مطلوبہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کو لے جانے کے سلسلے میں جو برادران یوسف کا مشورہ ہو گیا تھا، اس مشورے کے مطابق یوسف علیہ السلام کو ان کے پاس سے لے جانے کی درخواست پیش کی گئی. آیت کا سیاق یہ بتلا رہا ہے کہ شاید پہلے بھی یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے سلسلے میں درخواست کی ہوگی، اس لیے کہ آیت کے اندر یہ یا ابانا ان لا تأمنا کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید پہلے بھی یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے سلسلے میں درخواست پیش کی گئی تھی، لیکن وہ منظور نہیں ہوئی تھی. البتہ مقاتل نے کہا ہے کہ یہاں پر کلام کے اندر کچھ تقدیم اور تاخیر ہے. پہلے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا ارسلہ معنا غدا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو آئندہ کل ہمارے ساتھ بھیجیے. تو یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا تھا انی لیحزننی ان تذهبوا بہ کہ تمہارا یوسف کو لے جانا مجھے غم میں ڈال دے گا. بعد میں پھر یہ الفاظ بھائیوں نے ذکر کیا انک لا تأمنا علی یوسف. ابو عمرو ابن علا کہتے ہیں کہ یہاں پر جو یلعب کا لفظ استعمال کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں، تو کھیل کود یہ انبیاء کی شایان شان نہیں ہے، تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کھیل کا لفظ کیسے استعمال کیا گیا؟ جواب میں ابو العلا نے یہ کہا کہ یہاں پر لعب کا لفظ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نبی بننے سے پہلے کا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر لعب سے وہ کھیل مراد ہے جو محض مسرت اور شادمانی کے لیے ہو، جو شریعت کے اندر مباح ہے. جیسا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَحَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ کہ ایک صحابی نے اپنے شادی ہو جانے کی اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ نے باقرہ سے شادی کی ہے یا سیبہ سے؟ تو صحابی نے کہا کہ سیبہ سے. تو آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے فَحَلَّا بِكْرًا کہ تو نے باقرہ سے کیوں نہیں شادی کر لی؟
کہ وہ تیرے ساتھ ملاعبت کرتی اور تو اس کے ساتھ ملاعبت کرتا. تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعب کے اجازت دی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ لعب جو ہے یہ خوشی اور مسرت جو مباح ہے اس کے وہ لعب ہے. آگے یوسف علیہ السلام کو جب اجازت دے دی گئی بھائیوں کے ساتھ جانے کی تو کس طریقے سے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے؟ روایات مختلف ہیں. بعض روایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سواری پر سوار کیا. ایک روایت اس طریقے سے ہے کہ بھائیوں نے پیدل سفر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا تھا اور جب تک یعقوب علیہ السلام کی نگاہ ان کے اوپر رہی اس وقت تک وہ کاندھے پر لے کر چلتے رہے، اور جب یعقوب علیہ السلام کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کو اپنے کاندھے سے نیچے اتار دیا تاکہ وہ پیدل چلنے کے اندر تکلیف اٹھائے. آگے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو لے جانے کے سلسلے میں دو اندیشہ ذکر کیا تھا. ایک یہ کہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کا لے جانا مجھے غم میں ڈال دے گا، اور دوسرا اندیشہ پیش کیا تھا اخاف ان یأکلہ الذئب. تو یہاں پر بھائیوں نے صرف دوسرے اندیشے کا جواب دیا، اس لیے کہ پہلا اندیشہ تو ہر صورت کے اندر پیش ہونا ہی تھا، اس لیے کہ بھائی چاہتے ہی تھے یوسف کو یعقوب سے جدا کرنا. تو اس لیے اس سلسلے میں اس کا کوئی جواب بھائیوں نے نہیں دیا. البتہ دوسرا جو اندیشہ پیش کیا تھا تو اس کے جواب میں کہا تھا کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک مضبوط جماعت ہے، ہم تو آرام سے اس کو محفوظ اور سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو لے جانے کے وقت میں بھیڑیے کا نام ہی کیوں ذکر کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا؟ اس سلسلے میں روایات اس طریقے سے ملتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا تھا کہ آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہیں اور یوسف علیہ السلام بطن وادی کے اندر کھیل رہے ہیں. اچانک 10 بھیڑیے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحشت کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچانک اس میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام کو دھکا مارا جس سے زمین پھٹ گئی اور یوسف علیہ السلام اندر زمین میں جا کر چھپ گئے. تو اس سے یہ یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ یہ جو 10 بھیڑیے ہیں یہ 10 بھائی ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے جو بھیڑیے کی بات کہی تھی یہ بھائیوں کو ہی کہا تھا کہ تم اس کو کھا جاؤ گے، یعنی اس کو نقصان پہنچاؤ گے. اور بھیڑیا کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ آتا ہے کہا جاتا ہے کہ حیوانوں میں سب سے زیادہ بے رحم حیوان یہ بھیڑیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب کئی بھیڑیے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے سے جو سب سے زیادہ کمزور اور ناتواں ہوتا ہے سب مل کر اس کو کھا جاتے ہیں. اور روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے اندر یہ بتایا ہے کہ آگے چل کر لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے شکل صورت تو انسان کی ہوگی لیکن وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ، کہ ان کے دل بھیڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے. آج بھی موب لنچنگ کے صورت کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے انسان ایک نہتے اور کمزور انسان کو جب سامنے پاتے ہیں تو اپنے ہی جیسے انسان کو بھیڑیے کی طرح اس کو مار ڈالتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. اور ایک روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیڑیے کا لفظ استعمال کیا وہ یہ بھی ہے کہ وہاں کے صحرا کے اندر بھیڑیے بکثرت ہوا کرتے تھے. اس اندیشے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا لفظ استعمال کیا تھا. بہرحال اس مذکورہ آیات کے اندر انسان کا انسان کے ساتھ دشمنی میں اتنا آگے نکل جانا کہ بھائی کا بھی خیال نہ رکھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور موجودہ یہ ساری علامات کا ظہور واقع ہونا شروع ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان اور اسلام کے ساتھ مرتے وقت تک باقی رکھے اور ایمان اور اسلام کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.